یہ جو مدرسے کی فورس بنی ہوئی ہے نا حافظوں کی، ماشاءاللہ ڈی جی فورس اس کا نام ہے انہوں نے رکھا، اور مدرسے کے طالب علم میں ماشاءاللہ یہ پہلے دن سے انتظام و اہتمام میں بہت آگے ہیں، سب کو سنبھال رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی کی بائک کو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں آنے والے اور مسجد سے باہر بھی ساری دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندیاں ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ان کے اور ان کے والدین کے رزق میں، علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق رسول بنائے اور عالم دین بنائے۔ سب ان کے لیے دعا کریں، کسی کے لیے دعا کی گئی اپنے لیے اور بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، اپنے لیے بھی کیا کریں، پہلے دوسروں کے لیے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ان بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، نیک بنائے۔ حضرت گرامی بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت، پہچان اہل سنت، حضرت علامہ قاری شیراز احمد مدنی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا جذبہ بہنا میں رام بھائی نعرہ لانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ صدیقیہ لگانا، اپنے سب نے کہنا یا صدیق اکبر۔ انہوں نے جڑے پواڑے پائے نا تو مک جان گے، اسی تے بھائی اپنا دل صحیح رکھیا ہوا الحمدللہ، تے ساڈا دل اس طرح ہی رہنا ہے۔ علماء فرماندے نے جڑا نعرہ صدیقیہ لاندا ہے، صرف نعرہ، انہوں 100 رکعت مقبول ثواب ملتا ہے۔ نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا نورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سبھی حضرات نوشی درود پاک
وہ وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے. اس گل دا تے پتہ ہے نا سارے میں. من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اس پر میری شفاعت واجب کر دی گئی. اس تو بڑا انعام ہو کوئی لینا ہے تو میں دسو بھئی شفاعت لازم ہو گئی، واجب ہو گئی کس پر؟ جس نے حضور پر درود پڑھا. تو اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. محبت سے ذرا لب کھول کے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں اللہ حضرت کا کلام ہے. سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ کہہ دو اور مل کے پڑھ لو ذرا. وہ کمال حسن حضور ہے. پڑھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہان ہی یہی پھول خار سے دور ہے. کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا تو جہاں فدا نہ بسے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں تھی پرواز. کرو کیا پڑھیے وہ کمال حسن حضور ہے. اور آج کا موضوع سخن جملہ سب پڑھیں گے. باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر. باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو. یہ جملہ پڑھنا ہے ساروں نے. جو وہاں سے ہو پڑھیے یہی آکے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.
سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد احترام علماء کرام، مفتیان کرام، شیخ عظام، پیران عظام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ وہ دن ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے جس دن مدینے کا چاند دنیا میں جلوہ گر ہوا، اور جشن بھی کون سا ہے؟ 1500 سالہ، جی 1500 سالہ۔ جب 1400 سالہ جشن ولادت تھا ہم نہیں تھے، جب 1600 سالہ جشن ولادت ہوگا ہم نہیں ہوں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ 1500 سال حضور کی ولادت کو ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ لمحہ نصیب کرنا ہے کہ ہم 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، اور اس عظیم موقع پر یہ 12 روزہ خوبصورت پروگرام، محافل، دروس سجائے جاتے ہیں، سجائے گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر عشاقان مصطفیٰ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ مبارکباد جو سال ہر سال سے اس جامع مسجد نور کے اندر جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے یہ عظیم بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کچھ علماء کی ساتھ محبت کرتے ہیں، علماء سے پیار کرتے ہیں، اور پھر یہ عوام اہل سنت کے لیے آج کے اس دور کے اندر ضرورت ہے کہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے کہ ہمارے عقائد حقہ کوئی گھڑے ہوئے عقائد نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے عقائد حقہ عین قرآن کے بھی مطابق ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کے بھی مطابق ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے نا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی مرحبا۔ استاد محترم، استاد الحفاظ، استاد القرہ، ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، مدرسہ اعزہ کی پہچان، میری مراد قبلہ قاری محمد عمران نقشبندی صاحب ذل مجدہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محافل، اے جڑیاں محفلاں اسی سجا کے بیٹھے ہیں نا جی، اور پھر ہم اپنے علماء سے عقائد حقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اتنی ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت نہیں، میرے ان جملوں پہ غور کیجئے گا، اتنی ہمارے جسم کو دور حاضر میں غذا کی ضرورت نہیں جتنی عقیدہ حق کو پہچانے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جان ہے، جسمانی غذا، جان اس جسم کو جو ہے نا وہ تازگی بخشتی ہے، اور جو روح ہے نا، روح اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا یہ ہے، یہ روح کی غذا ہے۔
جسمانی غذا. اچھا اللہ دا شکر نہیں ادا کرتے اسی یار, اللہ دا لاکھ شکر ہے سنیو تواڈے ہوتے کہ جسمانی غذا یعنی لنگر وہ بھی ہمارے حصے میں ہے. یہ بھی نہیں باہر جان دیتا ہے جی. جسمانی غذا روحانی, جسمانی لنگر وہ بھی ہمارے حصے میں ہے, یہ روحانی غذا بھی ہمارے حصے میں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج ہم جس موضوع سخن کلام کرنا ہے نا وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در. مطلب کیا کہ در مصطفیٰ حقیقت میں در خدا ہے. سمجھ آئے تو کنجوسی نہیں کرنی, محبت سے سبحان اللہ فرمانا ہے. در مصطفیٰ حقیقت میں در خدا ہے. جس نے خدا تک پہنچنا ہے پہلے در مصطفیٰ پہ آئے گا. پہلے کہاں آئے گا؟ در مصطفیٰ پہ آئے گا. جو حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا نہ اسے اسلام کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ نماز کا. اب دیکھو نماز ہے, چلو ادھر ہی غور کر لو نماز کیا ہے. سن تے دوجیا بیلیاں نے دوجی گل تے لائے کوئی نہیں. وہ دن اللہ اللہ کرو, مسیتے پڑھو, نماز پڑھو تے گھر میں جاؤ, اور کوئی کام کرنا ہی نہیں. بے کمال ہوگی. چلو ایسے گل تے غور کر لو, نماز پڑھنی ہے ہم نے, پڑھتے ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک 5 نمازیں پڑھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی گل ہے انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے. اب نماز کیا ہے سمجھو اسی بات سے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کیا ہے؟ نماز تو بغیر گزارا ہے. بولو ذرا نہیں. 70 سے زائد مقام قرآن میں آئے ہیں نماز کی فرضیت. جو اس کا انکار کرے وہ کافر. نماز کا جو انکار کرے وہ کیا ہے بولو؟ کافر. اب ذرا نماز کی طرف غور تو کریں نا, نماز ہے کیا؟ اسی سے میں اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں. نماز ہے کیا؟ ویسے تو میلاد شریف کا مہینہ ادھر چاند نظر نہیں ہوتا, ادھر ایڈا لمبا میسج تیار ہو جاتا ہے. نبی کے زمانے میں ہوا تھا, قرآن میں دکھاؤ, حدیث میں دکھاؤ. قرآن, اچھا پہلی بات قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں تو ہے نہیں, کیوں کرتے ہو؟ ان سارے لوگوں کو سامنے بٹھا کر محبت سے پوچھو, انہوں تے دسو نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے تو مجھے بتاؤ جس کا زیادہ قرآن میں ذکر آیا ہو. وہ کہیں گے نہیں. ان سے ادباً پوچھنا نماز کا حکم ضرور ہے, طریقہ کتھے ہے؟ لگتا ہے میں سمجھا نہیں سکا. نہیں میں نہیں لگتا نہیں سمجھا سکا. آپ کی سبحان اللہ کی بات مجھے بتا رہی ہے کہ میں سمجھا نہیں سکا. میں پھر کہتا ہوں, پھر میں جملہ پھر دہراتا ہوں. سنیں بھئی پورا قرآن ہے, 540 رکوع, 114 سورتاں, 30 سپارے, 6666 آیتیں. چیلنج ہے میرا, الحمد سے لے کر ناس کے سین تک سارا پڑھ لینا. جو تو انہوں نماز کا طریقہ لب جائے بڑے والے من پوچھ لیا جائے قاری صاحب طریقہ لب گیا ہے. طریقہ نہیں ملے گا, حکم ملے گا. نماز کا طریقہ قرآن میں سے دکھاؤ. میلاد دکھائیں قرآن سے. میں کہا مولوی صاحب پھر نماز کا طریقہ پہلے تسی بکھاؤ. چلو اس سے بھی نماز تو پہلے کی ہوتی ہے اذان. کیا ہوتی ہے؟ مؤذن پڑھتا ہے, سنتے ہیں, صدا بلند ہوتی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو ہماری قوم کی عادت ہے نا, پر سنتے ہیں نا آواز مؤذن پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب مجھے آپ بتائیں جی, جو قوم کہتی ہے قرآن میں دکھائیں, قرآن میں دکھائیں, قرآن, ان کو اذان قرآن سے بکھاؤ. ہے ماشاءاللہ بولو تو صحیح کی گل ہے. شاید میں کہ تسی پڑھی ہوئے کتے قرآن ہے, بولو تو صحیح. اینا وڈیاں موٹے تازیاں بولیاں پڑھی ہوئے, بولو تو صحیح. نہیں ہے یار, جب میلاد کی باری آتی ہے تکلیف تب ہوتی ہے کہ قرآن میں دکھاؤ. میں کہا قرآن میں میلاد بعد میں
دکھائیں گے، پہلے میرا سوال یہ ہے تم اذان دکھاؤ اور پھر نماز کا طریقہ دکھاؤ۔ تو پھر کی ہوئے گا بھلا؟ نہیں جی وہ دیکھیں جی چونکہ چنانچے کے لیکن، میں کہ نہ چونکہ چنانچے کے لیکن یہ گلنا چھڈو، نماز کا حکم ہے، پڑھنی کیسے ہے؟ واہ مالکا تیرے سونے ربا تیرا کروڑاں شکر ہے، تو ساڑھے تے خاص کرم فرمایا ہے، مالک نماز کا حکم دیتا ہے پر پڑھنی کینجے، فرمایا پڑھنی ہے میرے یار والا آ جاؤ، میرے محبوب تے در دے آ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے۔ آؤ نا در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، نماز لینی ہے طریقہ دیکھنا پڑے گا، یا اللہ کی پڑھنی ہے، فرمایا جنہیں میرے مصطفیٰ قیام کرن انج قیام کرنا ہے، جنہیں مصطفیٰ رکوع کرن انج رکوع کرنا ہے، جنہیں مصطفیٰ سجدہ کرن انج سجدہ کرنا ہے، جنہیں مصطفیٰ اتحیات وچ بیٹھن انج اتحیات وچ بیٹھنا ہے، جنہیں مصطفیٰ سلام پھیرن انج سلام پھیرنا ہے۔ یا اللہ نماز تو تیری ہے پر اے عبادت یار وال کیوں موڑ چھڈی؟ فرمایا اس وجہ تو کہ یار دیاں عداواں ہو جان گیاں رب دی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نماز ادائے مصطفیٰ، نماز حکم ہے تو پڑھنی کی میں میں کہ در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، اور پوچھے کیوں؟ انہوں آج دا موضوع یاد کرا دینا، بھئی با خدا خدا کا یہی ہے۔ یہ تو قرآن لیا ہی مصطفیٰ کے در سے ہے، ہمیں تو نماز ملی مصطفیٰ کے در سے ہے، روزہ کہاں سے لیا؟ روزہ کتوں لیا؟ در مصطفیٰ سے۔ حج کتوں لیا؟ او بھئی حج میں کہا کرتا ہوں حج اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ دے نیک بندے دی اداؤں دا ایک بھی عمل دکھاؤ، طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات سے لے کر وہ تمام ارکان، ہر ایک کے اندر تمہیں کسی اللہ کے نیک بندے کی یاد ضرور آئے گی، اور پھر یہ ساری چیزیں جب یاد آئیں گی تو ایک بات ذہن میں ضرور آئے گی، یہ سب کچھ ملا ہی در مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ خدا کی قسم بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو جڑا در مصطفیٰ جاندہ ہی نہیں، جنہاں بریکہ لائیاں بھی اتھو کے ٹرنا ہی کوئی نہیں ہے، ابھی مکے گئے او تو پانچ کے پھر واپس مدینے نہیں جانا، میں کہ تو آٹے نصیبہ چی نہیں سمجھے، گل تے نصیبہ دی ہے نا جی، گل کس اللہ دا شکر ادا کریا کرو، ساڑھے نصیب چنگے ہیں کہ اسی الحمدللہ حضور دے غلام ہاں۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو آپ ہمیں غلط چیپٹر پڑھا رہے ہیں، وہ خدا کا در اور ہے، مصطفیٰ کا در اور ہے، تو اسے قرآن پڑھ کے سنا دینا۔ اے موڑ پڑھیے قرآن، اینج نہیں محبت سے بولنا ہے آپ نے، سبحان اللہ سنے۔ پھر استاد بھی جلوہ گر ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، محبت سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہونے کا مطلب پتہ کیا؟ نماز چھوڑ کے جان پہ ظلم کیا، گناہ کیا نا، جھوٹ بولا اپنی جان پہ ظلم کیا، غیبت کی اپنی جان پہ ظلم کیا، کسی بھی گناہ کا ارتکاب کی اپنی جان پہ ظلم ہے۔
اگر اپنی جان پہ ظلم ہو جائے نا تو کرنا کی ہے. آئے ہائے سنو یار، واہ خدا خدا کا یہی ہے در. سنو تو صحیح. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر یہ لوگ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تیری بارگاہ میں آ جائے. کدھر آ جائے؟ سونے تیری بارگاہ. یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس آئے. تو بولو نا، کیا کہا کہ تیری بارگاہ میں آ جائے. تیری بارگاہ میں. اب دیکھو یار، گناہ تو رب کا کیا ہے، سوچنے والی گل ہے. گناہ کس کا کیا؟ بولو دے صحیح. اللہ کا. نماز چھوڑی، نافرمانی کی، کس کی؟ اونچی بولے. روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، نافرمانی کس کی؟ آج جان بوجھ کے چھوڑا، نافرمانی کس کی؟ اللہ کی. گناہ لب کے کیے ہیں تے اللہ پہ ہج مصطفیٰ تے ڈر رہا ہے. سرکار پتہ چلے کہ گل دے وچ کوئی نہ کوئی ہے نا، وہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتا دی ہے. تو بات یہی ہے کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، سمجھو تم در خدا پہ آ گئے. جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر اتھے آ کرنا کی ہے. سونے محبوب دے در تے آ کے معافی رب کو منگنی ہے. کتنا پیارا طریقہ. در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگنی. تے اللہ سے پھر معافی بھی مانگنی ہے. تے ایک اور بھی شرط لگا دی. صرف اتنی نہیں، معافی مانگنے والے اور بھی بڑے آنے ہوتے. اشارے سے سمجھو. لال مال پا کے بڑی قوم پھر دی پئی ہے، لاگے رہندی قوم لاگے ہی بیٹھی رہتی ہے، اتھے ہی موجود نہیں. بڑیاں معافیاں. پر رب تعالیٰ نے ایک مور اور بھی لگائی ہے. وہ مور کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. میرا محبوب بھی تمہاری سفارش فرمائے. جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. در مصطفیٰ سے مور لگے گی تو بخشش ہوگی. اگر در مصطفیٰ سے مور نہ لگی تو بخشش. لہذا حضور کے در کے بغیر کیا ملے گا؟ حضور کے در کے بغیر کچھ بھی نہیں. اوہ رضائے مصطفیٰ. بلکہ میں تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں. چلیے اعلیٰ حضرت کی بات کر. آہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے کمال کر چھڑی. سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا قلم مجھے چایا. آپ فرمانے میں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اگر موڑ ہے محبت نل پڑھنے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی آمد ہوئی. ہر نبی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کا طلبگار رہا، اللہ کی رضا کا طلبگار رہا. ہر نبی اور رسول نے رب تعالیٰ سے رب کی رضا مانگی. ہر شجر و حجر نے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رضا کو طلب کیا. ہر برگ و ثمر نے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رضا کو طلب کیا. اور ملک جن و بشر نے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رضا کو طلب کیا. لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین خالق کائنات رب ہو کر مصطفیٰ کی رضا کو بیان کرتا ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ ہوئی بن گئے خدا کی رضا چاہتے. مارے یار بارش باہر نہیں ہوئی، اتنی بھی نہیں تیز ہوئی جنی ماشاءاللہ ٹھنڈ پا چھٹی ہے. تو سارے رل کے پڑھو ذرا محبت نہ، مجھے پتہ چلے بھی چنگی امر سدھو والوں کا ذوق ہے. آواز گونجے نا ذرا ایک دفعہ. چشتی ماحول بناؤ، چشتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے آواز گونجے ذرا. پڑھیے خدا کی رضا چاہتے. زندہ بادی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد.
خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پتہ چلا خدا خدا کا یہی ہے در. یہ در مصطفیٰ پہ جو آ گیا نا اللہ کی قسم، بلکہ اللہ نے تو یہ ہی فرمایا ہے ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. ذکر مصطفیٰ ہی ذکر. وہ مجھے ایک آیت کریمہ یاد آ گئی شان حبیب الرحمن من آیت القرآن میں مفتی صاحب نے لکھا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مفتی صاحب لکھتے ہیں جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں جو ہے نا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے. اس میں ذکر مصطفیٰ کیسے ہو گیا؟ جڑا سامنے پٹی لا کے پڑھتا ہوگا انہوں کوئی نہیں نظر آنا. بولو دے صحیح. ویسے ایک گل کمال والی میں کر لگا جے پٹیاں سائیاں لا کے ٹنگ دیتا ہے پھڑ کے جہنمی نو. او بولو جیل میں جہنم. جیسے رمضان کے پہلے دہاڑے شیطان ٹنگا جاتا ہے نا میں نہ واہ مال کا لاکھ شکر ہے ربیع الاول دا چند چڑھے ہیں شیطان ٹنگی چی ہے گیا. مرزے تے لعنت وڈے چھوٹے مرزے تے لعنت تانے دے چھوٹے تے لعنت. کیا ہوا جیل میں جہنمی وہ پھر کہنا پڑتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے. ایک محفل سے میں تقریر کرنے گیا اتنے میں شعر پڑھے اور کہنے لگے حضرت صاحب ایک دوبارہ بول لو. میں کہ کیوں؟ کہنے اتنے لڑائی ہوئی سی تے وہ جا کے تھانے چاہتے سانوں ابلیس کہندے نے. کمال بھی تسی نہ ایسا تے کسی نے آکھیا ہی نہیں. دیکھو جی ایسا چو صاحب سانوں ابلیس کہندے نے تو انہوں کسی ابلیس آکھیا ہے ایسے تو انہوں آکھیا جڑا ابلیس ہے. یہ دا مطلب میں تسی پھر ابلیس والے کام کر دے ہو. وہ ابلیس والے کام چھوڑو نا سارا کچھ چھوڑو. یہ 1500 سالہ جشن ولادت میں میرا یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے. میں مرشدی عطار کا ادنا سے مریض ہونے کے ناطے پیغام دے رہا ہوں. اس 1500 سالہ جشن ولادت پہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابھی بھی وقت ہے. آ جاؤ اہل سنت کا دامن کھلا ہوا ہے. اسی تو کہاں گے ہم نے تو بھائی ہمارے مرشد نے پیار ہی سکھایا. پیار سکھایا ابھی پیار سے بس آؤ اس اہل سنت کے دامن میں سمٹ جاؤ اور یہی دانا تم بھی لگاؤ. کیا بخدا خدا کا یہی ہے در. اور یاد رکھنا در مصطفیٰ پہ صرف ہم یہ آبی سے سلسلہ نہیں ہے کیا ہون جا کے دنیا سرکار دی بارگاہ تو وسیلے تو دعا مانگ دی تے وہ گل پوری ہو جاندی. اس تو پہلے بھی بڑیاں نے منگیاں ہیں. اس تو پہلے بھی بڑیاں نے جانا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضریاں پیش کیتیاں. حضور دی ہوندیاں بھی حضور دی ہوندیاں صحابہ کرام آندے سن یا رسول اللہ فلاں کام نہیں ہو رہا تو آقا لجپال نظر کرم فرما دینا انظرنا. اور ہم آج کے اس دور میں دیوانوں نے اس کا ترجمہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. ہاں جی یا حبیب اللہ اسما کالنا. اچھا یہ صرف اس وقت ہی نہیں آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. پردہ فرمان تو بعد بھی میں روایت پیش کر لگا او دا حدیث پاک تا مفہوم تواڈے سامنے رکھن لگا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین جی بولو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یار مزار مصطفیٰ. عقیدے دے ہوتے ہیں بے دڑک ہو کے بولیا کرو. ہاں جی کسی کی کوئی جناب بات نہیں سننی نہ کسی صحابہ کے گستاخ کی بات سننی ہے نہ کسی اہل بیت کے گستاخ کی بات سننی ہے. بے دڑک ہو کے اپنے عقیدے پہ قائم رہو. جب اپنے عقیدے پہ قائم رہو گے انشاءاللہ یہاں پہ بھی بیڑا پار ہوگا وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا. کی ہویا جی قحط پڑ گیا. بارش نہیں آتی
بارش نہیں ہو رہی سی صحابہ عادت دیکھو صحابہ پاک کی در مصطفیٰ حضور کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو گئے مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے تو آقا دی بارگاہ سے عرض کی تھی سوچنے والی بات ہے صحابہ موجود ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا کہ تسی کتھے گئے ہو کیڑے دار پہ گئے ہو ادھر مسیطے پڑھو نا کہتے اللہ والا کر کے رب وال کہو ہاں یا اللہ بارش پا در مصطفیٰ وال کیوں میں آپ کو آج کے اس موضوع کا جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بھئی اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر مسجد میں دعا مانگ سکتے تھے نا کہ یا اللہ بارش نازل فرما بارش ہو جانی سی پر رخ کدھر کیتا ہے حضور والا بولو نا یار کدھر رخ کیا حضور کی طرف رخ کرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ صحابہ جانتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے پتہ ہے کہ ادھر ہی مانگنا ہے ادھر سے ہی ملنا ہے یہی سے سب کچھ ملنا ہے عرضی پیش کر کے صحابہ واپس آ گئے رات خواب کے اندر صحابی رسول کو زیارت ہوئی حضور کی زیارت ہوئی سرکار نے فرمایا جاؤ فاروق اعظم کو میرا سلام کہو اور یہ بھی کہنا کہ ذرا نرمی اختیار کرے یہ بھی کہنا کہ ذرا نرمی اختیار کرے اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ بارش ہوگی بارش اچھی بولو بارش کمالی ہوگی بارش ہوگی دنیا میں جانے کے بعد آقا قبر انور میں موجود ہو کر غلاموں کی دستگیری ایسے ہی فرما رہے ہیں جیسے حیات زاری میں فرمایا کرتے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم کو جب خبر ملی تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور اس کا عاجز بندہ بنتا ہوں اور پھر مصطفیٰ جانے جانا کے سلام پر آقا جانے جانا کو یاد بھی کیا ادھر بات آپ تک پہنچتی ہے ادھر باران رحمت جاری ہو جایا ادھر مصطفیٰ بیان پھر ایک اور روایت سنو دوسری روایت بادشاہ وقت ہے اور جناب مناظرہ ہو گیا کس کے ساتھ امام مالک کے ساتھ کنے نال امام مالک وہ ہستی ہیں امام مالک آج بھی مزار پر انوار مدینہ پاک میں ہے جنہوں نے درس حدیث پڑھایا ایک عرصہ شہر مدینہ دے اندر توجہ فرماؤ وہ مناظرہ ہو گیا مناظرہ ہو رہا ہے تے انہاں تھوڑی جی مخالف جانب مخالف جڑے بیٹھے سن امام مالک دے وہ وقت دے امیر سن امیر المؤمنین سن جناب تھوڑی آواز نہ اونچی ہو گئی آواز کی ہوئی جی سارے بولو آواز اونچی ہو گئی حضرت امام مالک فرماتے ہیں آہستہ آواز اونچی نہیں کرنی جس بارگاہ میں بیٹھے ہو اس بارگاہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کے سامنے پست کر لو اپنی آوازیں بلند نہ کرو کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اچھا ہون جناب جو مناظرہ کرنے آئے ہیں وہ بھی کوئی عام ہستی تو ہے نہیں امیر المؤمنین وقت کے امیر ہے اب جناب انہوں نے کہا امام مالک حضور بے ادبی ہو گئی ہے گستاخی ہو گئی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے اس سے بڑا جملہ میری جھولی میں نہیں ہے جتنے بھی سن رہے ہیں رکان اور اپنے دل پوری توجہ کے ساتھ اس اگلے جملے کو سنیے گا امام مالک کا جملہ سنیے گا آج کے مفتیوں اور وقت حاجہ کے ان سارے مفکروں کو جو اپنے آپ کو مفکر بنائے بیٹھے ہیں میرا سوال ہے لگاؤ فتویٰ امام مالک پر کیا لگاتے ہو امام مالک کو جب اس نے کہا نا کہ حضور اب مجھے بتاؤ میں کدھر منہ کر کے معافی مانگوں قبلے کی طرف منہ کر کے معافی مانگوں منہ کدھر کروں امام مالک نے کہا منہ کرنا ہے تو آقا کی طرف کرو مصطفیٰ کی طرف کر کے معافی مانگو کیوں آپ چوک کے کہنا ہے با خدا خدا ہائے 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 ملک اتفاق صاحب نے جتنی محبت سے نعرہ لگایا نا جنہ انہوں زور لایا آدھ چپن تسی پہنچے یار کمال ہوگی اب ذرا ہاتھ اٹھائے نا نعرہ رسالت
नारे रिसालत आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, लब्बैक लब्बैक। आखिर तक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अच्छा जी सुने, जब इमाम मालिक ने फरमाया ना मुतवज्जे हो जा हुजूर की तरफ, क्या हो जा? हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो जा, तो इधर मुंह कर तो फिर मंग। लाओ फतवे इमाम मालिक थे हैं जी। ऐसी कौम फिरती है वहाँ पे, उनको शर्म या कोई नहीं। इधर जनाबे मन वो सरकार आका जाने जाना की तरफ रुख अनवर करके अगर किसी दीवाने ने हाथ उठा के दुआ मांग ली तो ऐसे शुरतुन वो भाग के आते हैं, रुख चेंज कर किबले की तरफ मुंह करो। तो मैं कहीं इमाम मालिक को नहीं पता, वो वक्त के इमाम को नहीं पता था कि किधर मुंह करना है। तुम्हें ज्यादा खबर है, हमें हमारे आइम्मा ने बताया है। बखुदा खुदा का यही डर, नहीं और कोई नफर मकर। और जो जुमला अगला इमाम मालिक ने कहा, अगला जुमला भी सुनो, पता है क्यों कहा? ये भी सुन लेना कि क्यों रुख करवाया हुजूर की तरफ। फरसाद ने पता क्या कहा? तुम्हारे और तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जो वसीला होंगे ना, वो कौन होंगे पता है? वो कोई और नहीं, ये मदीने के ताजदार हो। तुमने इन्हीं के वसीले से बख्शा जाना है अबू जाफर, रुख इधर कर, इन्हीं के वसीले से बख्शा जाएगा। इधर तवज्जो कर, इधर तवज्जो करके मांग तो सही। क्या जी मैं दसो हाँ जरा, जेड़े जेड़े मदीने शरीफ गए ने, जो जो मांगा है हुजूर के दर से मिला है कि नहीं मिला है? बल्कि दीवाने तो जब हुजूर की बारगाह में जाते हैं ना, मुझे फिर आला हजरत याद आ गए। मोहब्बत से बोलने जरा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे फिर आला हजरत याद आ गए। दीवाने तो शाह जी जब जाते हैं ना, अल्लाह अकबर। बल्कि इमाम मालिक आप जब मदीना पाक में रहा करते, आप इस कदर एहतियात फरमाते, इस कदर एहतियात ख्याल होता कि कहीं मेरा पांव उस जगह पे ना आ जाए जहां हुजूर के पांव लगे। दीवार के साथ चिपक चिपक कर, अल्लाह अकबर। और दीवाने जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं ना, आला हजरत वाले, कौन कौन है आला हजरत वाला? हाँ जी, अल्लाह सबको ले जाए। दीवाने जब जाने ने थे आला हजरत इश्क बयान कर दिया होया। दीवाने जनाबे मन वाले हना अर्ज कर देने, मुजरिम बुलाए जाओ का है कदा, मुजरिम बुलाया है जाओ का है गदा। पढ़िए न जरा, मुजरिम बुलाया है जाओ का है गदा। पढ़िए मुजरिम बुलाया है जाओ का है गदा। मुजरिम बुलाया है। मुजरिम बन के दीवाने हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। और खुदा की कसम, दरबार मुस्तफ़ा से वो कुछ आज भी दुनिया में जो कुछ मिल रहा है वो सदका हुजूर का है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज कोई कमीना उठकर अगर ये बकवास करे कि तुम्हें दर मुस्तफ़ा से क्या मिलता है, मैं तुम्हें तो दर मुस्तफ़ा पे जाने की तौफीक ही नहीं मिली। मिशकात शरीफ की हदीस है, मन हज्जल बैत फलम यदुरनी फकत जफानी। फरमाया जरा बैतुल्लाह वास्ते गया तो मेरी जियारत वास्ते ना आया। अब मुझे ये बताओ, हज क्या है? इबादत है ना, अल्लाह की इबादत है ना, ऊंची बोलो।
بھی اللہ کی عبادت ہے کس کی؟ تو جیڑی قوم کہتی اللہ اللہ کرو بس اگے ڈرو ہی کوئی نہ، انہوں نے بندہ کنوں پھڑ کے پوچھے یہ حدیث کا ترجمہ تو سمجھاؤ، حج تو تسی کر لیا، کنکریاں میں شیطان نو مار لیا، طواف کعبہ بھی کر لیا، مشقت والے سارے عمل کر لے، وقوف عرفات بھی کر لیا، مزدلفہ بھی کر لیا، قربانی بھی کر لی، لاکھوں روپیے لگا کے سارے رکن ادا کر لیے، لیکن یاد رکھنا یہ سارے رکن ادا کر کے اگر مدینے نہ گئے تو تم بے وفا رہو گے، اگر مدینے گئے تو وفادار رہو گے، کیونکہ مدینے جانا پڑے گا، وجہ یہی ہے بخدا خدا کا یہی نعرہ تکبیر، نعرہ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار یہ موضوع تو رہا ہے نا بخدا خدا کا کیا بات ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور روایت سنیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے، توجہ نہیں فرمائی۔ آج ہون کوئی سرکار دے قبر انور رخ کر کے کھڑا ہو جائے تو اتنے تکلیفیں اٹھتی ہیں لوگوں کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ مسند امام احمد، اور کیا وقت کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے، کتنا پرانا زمانہ۔ اور جب میں نے اینڈ پہ نام لینا نا کہ منہ رکھا کس نے ہے، خدا کی قسم یہ جتنے بیٹھے ہو تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، تمہارے دلوں میں خوشی ہوگی اور سبحان اللہ بھی بولو گے۔ وہ جناب منہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مروان جو ہے نا اس نے آیا، آ کے گردن پکڑ کر کہتا ہو کیا کر رہے ہو، جانتے ہو کر کیا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے؟ تو ایسے جناب ادھر دیکھو، منہ سامنے رکھا نا، اس نے پیچھے سے آگے پکڑا نا، انج وہ شخص کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، نام میں نے بتاؤں گا۔ صحابی رسول نے ایسے رخ کر کے کہا تجھے پتہ نہیں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، کل بولنا تسی یار کمال ہوگی تو اجل تین پتھر نہیں مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا بیٹھا، میں کسی پتھر کے پاس، اونچی بولو، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں مصطفیٰ کے در پہ آیا بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے۔ اور پتہ ہے وہ صحابی کون ہے؟ اب ذرا ایمان تازہ کرنا، وہ صحابی کا نام بتانے لگا ہوں، کوئی اور نہیں، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے تو سب کچھ صحابیوں سے سیکھا ہے، نہ ہم وزن بات آپ پہ سمجھ جاؤ، ہم نے سب کچھ حضور کے صحابیوں سے سیکھا، اس لیے تو ہمارے مرشد نے نعرہ دیا ہے ہر صحابی نبی۔ ایک منٹ دران کمانڈ دھیان مارو، ہاتھ کیڑا نہیں چکتا، ہر صحابی نبی، ہاں جی ابھی بھی ہاتھ نیچے ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یار یہ اتنا کیوں نعرہ لگا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا شان بڑا اعلیٰ ہے۔ ایک گھنٹے کا صحابی بھی ہے نا، ایک گھنٹے کا صحابی دنیا جہان کے سارے ولیوں سے اونچا ہے۔ میں ایک مثال دے لیں، سویرے 10 بجے ایک صحابی ہویا، ایک عرابی صحابی ہویا، اس نے نبی کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، 10 بجے کلمہ پڑھا، مثال سمجھا رہا ہوں میں، مثال سمجھا رہا ہوں، ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں صحابی کی عظمت۔ 10 بجے کلمہ پڑھا، 11 بجے دنیا تو پردہ فرما گئے۔
کتنی دیر کے صحابی؟ ڈال کے بولو، او آخر تک آواز ہے۔ 1 گھنٹے کا صحابی ایک طرف رکھ لو، بابے فرید کی ساری باتیں، غوث پاک کی سارے چلے، نہیں بولے آپ، جناب داتا علی اجویری کی ساری عظمتیں، غوث، قطب، کلندر، ابدال، اتاب، نقبہ، نجابہ، سارے ولی صالحین، وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی اس 1 گھنٹے کے صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ کی جب بات آئے تو سینہ تان کے نعرہ لگایا کرو۔ تو صحابہ کی عظمت بڑی اونچی ہے، کیوں اونچی ہے پتہ ہے؟ زیارت مصطفیٰ۔ سمجھ نہیں آندی یار انہاں عقل دیاں انیاں نو، صرف مشاجرات ہی دس دے نے، دیدار مصطفیٰ نہیں دے سدا۔ میں نے ایک جملے میں بات کہہ دی، ان کو صرف مشاجرات نظر، او جنگ ہو گئی، او جنگ، او میں کہ جنگا تسی ویکھی ہی نہیں، ایڈے بہادر ہوندے تے میں کہ تواڈے تسی اودوں ہوندے نا تو جنگ ہوندی تے تواڈا لگ پتا جانا سی جنگ۔ میں کہ جنگ تم نے دیکھی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا؟ میں کہ تو جنگوں کے اندر گھسا پھڑا ہے، میں دیدار مصطفیٰ کو دیکھ کر جھوم رہا ہوں کہ جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ صحابی اور مصطفیٰ ہو گیا۔ تو اس لیے صحابہ پاک، کون سے صحابی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، سر انور چوکھٹ پہ رکھا ہوا اور عرض و گزارش کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ 1400 سال پہلے ایک جملہ اور دینے لگا ہوں میں، فی البدی جملہ ہے، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ کے استقبال کرنا۔ فی البدی جملہ پیش کر، 1400 سال پہلے جو بات حضرت ابو ایوب انصاری نے سر انور رکھ کر اشارے میں کی، 1400 سال بعد احمد رضا نے زبان حال سے کہہ دی، خدا خدا کا یہی ہے۔ وہ تو صحیح، ارے مصطفیٰ پہ مانگو تو صحیح، ملے گا کہاں سے تمہیں؟ مرنے کے بعد بھی حضور کے در کے بغیر ہے کچھ ہی بولو، مجھے بتاؤ مر جانا قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ نہ بولو، مر کے تو پھر بھی چلے ہی جانا ہے، سی جانا ہے نا جی۔ پھر سب قبر میں چلے گئے۔ اب میرا سب سے سوال ہے، جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے، اس جملے میں میرے ساتھ بولنا ہے۔ پہلا سوال ہوگا مفتی صاحب، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میت نے حضرت صاحب جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، میرا رب۔ جواب ٹھیک ہے کہ غلط؟ پکی بات ہے، ویکھ لینا، صحیح جواب ہے۔ اب یہ جواب بھی صحیح ہو گیا، فرشتوں نے جنت کیوں نہیں دی؟ نہیں سمجھے، میں پھر بولتا ہوں بھئی، میت نے جواب دے دیا کریکٹ کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کا جواب، لفظ اللہ کہنے کے بعد بھی فرشتوں نے یہ نہیں کہا مولا اس نے آتے ساتھ تیرا نام لیا ہے، جنتی بچھونا بچھا ہم چلے واپس۔ نہیں، پتہ چلا گل اگے ہو رہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، اب ذرا سمجھو، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کی چھٹی ہو گئی جو کہتے تھے صرف اللہ اللہ کہو، دوجی گل نہیں کرنی۔ قبر جدو پہنچے، اے مورد جدو قبر چ پہنچے نا تو پوچھے اب دس تیرا رب کون ہے؟ کہنا اللہ۔ اگر گل ایتھے مکنی ہوندی تو فرشتے جنتی کہہ کے چلے جاتے، نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہونی تھی۔ آگے سوال اگلا، جواب اگلا سوال، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سوچنے والی بات نہیں ہے ویسے، جب اللہ کہہ دیا ہے تو اگر دین دسن دی لوڑ ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا یار، جب جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ابھی میرا دین اسلام ہے؟ اللہ والا تو ہے ہی وہ جو اسلام والا ہو، اچھی بولو۔
اب جب اس نے یہ بھی کہہ دیا نا میرا دین اسلام ہے، لیکن پھر بھی اس کی جان چھوٹی، پتہ مطلب میں دنیا میں کچھ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں مسلمان۔ میں کیا ایک ہے سی جہنمی جیلمی جڑا کہندے سی ہم تو صرف مسلمان ہیں، ٹنگیا گیا ہے ایتھے ٹنگیچا ہے نا۔ اے دیکھو ممبر رسول دے بیٹھا اتنی علماء کے زیر شائق بات کہنے لگا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، یاد رکھنا قبر کے اندر بھی اس نے ایسے جناب الٹا لٹکنا ہے، اور جتنے جتیاں ہیں نو پھرنیاں نے کسی اور نے نہیں، اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں اس مرزے پہ لعنت، بے شمار وڈے چھوٹے مرزے تے لعنت، انہاں دی حمایت کرن والے تے لعنت، ذرا جتنی فیور کرن والے تے لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او کہندا سی بھی بابے دے شاید کوئی نہیں، مگر دنیا نے بابے ٹنگ چھڈے ہی ہون، اگلے بابے تینوں آپ سامھ لے۔ بولو تے صحیح، میں اور کیا بابے شاید کوئی نہیں، بابے ٹنگیا پھر۔ اچھا توجہ، بارہ گل کی اور نکل جانی، توجہ۔ قبر میں دو سوال ہو گئے، جواب ٹھیک دے دیا، جواب جنت نہیں ملی، جنت مل جانی چاہیے تھی یار، کمال نہیں ہوگی، مسلمان بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے فرشتو انا مسلم، وہ کہہ رہا ہے فرشتو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کہہ رہا ہے، جب جنت کیوں نہیں مل رہی؟ آگے چلو، اس کا مطلب ہے تیسرا سوال باقی ہے۔ مجھے نہیں پتا اگلی بات پہ کتنے دیوانے جھومیں گے، ذرا آہا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کی زیارت کروائی جائے گی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، سوچ بات کر۔ اب جناب جب واسطہ ہی نہیں ہوگا مصطفیٰ کے ساتھ، جب واسطہ ہی نہیں ہوگا سرکار کے ساتھ، پھر اس کا مطلب ہے اس کی جناب قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی۔ اور جب دیوانہ دیکھے گا، دیوانہ کیا کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے ملجا ہیں، ان کا جشن ولادت تو میں دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہہ لو، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو کائنات سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبلہ خطیب الاسلام سید شبیر شاہ صاحب کی بولی میں نہ کہہ لیں، آپ کیا ترجمہ کرتے سن اس گل کا کمال کرتے سن۔ آپ فرماندے سن جدو حضور میرے قبر چی آن گے زیارت ہوئے گی تو میں بھی آکھاں گا آئے میرے مزار میں، گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں۔ یہ دیکھو نا، یہ دیکھو اے چہرہ انور پہ پردہ، ایسے پردہ ہوگا تو جب حضور جلوہ گر ہوں گے تو شاہ جی کے شعر کا ترجمہ کرنے لگا ہو، آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، ہاں آئے میرے مزار میں، پڑھ لو آئے میرے مزار میں، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار۔ اور جب دیوانے کو زیارت ہو جائے گی حضور وارسی کا ارادہ فرمائیں گے، شاہ جی کہتے ہیں دیوانہ آنکھیں کا قدمہ چ دیکھو، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائی، یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا، کیونکہ ساری عمر گزار کے میں نے پائی ہے یہ گھڑی۔ او
भाई कब्र के तीनों सवाल बताते हैं। आओ मौजू की तरफ। मैं रब्बु का, तेरा रब कौन? रब्बी अल्लाह। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम। जब हुजूर की जियारत के बाद आका का नाम लिया जाएगा तो आका का नाम लेकर पिछले 2 सवालों का जवाब मजबूत करना बताता है। खुदा खुदा का यही है। बस भाई रसूल की आखिरी हदीस और गुफ्तगू खत्म। अभी काफी मवाद है लेकिन वक्त जो मुझे मिला है मैं उसी पर समेट रहा हूँ। आखिरी हदीस और हदीस पाक है जनाब, बड़ी कमाल की हदीस पाक है जो मैंने मौजू शुरू किया है उसी के अंदर मैं इसको इख्तिताम करूंगा। वही आयत करीमा हजूर की बारगाह में एक इराबी आया, तवज्जो नहीं फरमाई। इधर देखो, ज़ाहरी हयात में नहीं आया, ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद आया है। पर्दा फरमान तो बाद बारगाह रिसालत विच आया आके उसना कब्रे अनवर दी मुबारक मट्टी इंज अपने सिर ते पाई। कमाल नहीं होगी? इतने सवालों के जवाब दे दिए हैं मैंने। वो तो कहते हैं कि जी वो तबर्रुक साबित ही कोई नहीं, मर जो डूब के तबर्रुक ना साबित करने वाली कौम तो पता ही कोई नहीं। हदीस बताती है कब्र अनवर की मिट्टी को सर पर डालना तबर्रुक नहीं तो और क्या। कब्र अनवर की मिट्टी को इराबी ने ऐसे सर अनवर पर अपने सर पे ऐसे डाला। अच्छा, फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है की कहता है, हजूर मैं आयत पढ़ के आ गया कि मैं बड़ा गुनहगार हाँ, सियाकार हाँ, बदकार हाँ, नाचार हाँ, मैं बड़े गुनाह कीते, अपनी जान ते जुल्म कीता। या रसूल अल्लाह करम फरमा दो, मैं आयत करीमा पढ़ के आ गया, बख्शिश लैन आया। उठे किसी ने नहीं आखिया कब्र दे कोल पे मंगना है। आज दे मौलवी बहुता दीन समझते हैं जी, कब्र से मांगते हैं, कब्र परस्त हैं। मैं कब बशर्मो फिर नमाज भी छाड़ दो। कितनी नमाजें मिली थी मेराज की रात? बोलिया तो माशाल्लाह इंज जिवें सारे असी 50 पढ़ने हैं, बोलो तो सही। कितनी पढ़ते कितनी है? क्यों? उनसे पूछो ना जरा। ये जो कहते हैं जी नबी के वसीले के बगैर सब कुछ हो जाता है, वो तो कब्र में चले गए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वड्डे वाले पूछया जिधर धौनों फड़ के, अरे साहब 50 नमाज़ां आईयां सी, तुसां को 5 पढ़दे हो, मत मरी तुहाडी, तुसीं ते मनदे ही नहीं। तुसीं क्यों 50 पढ़दे हो? 50 पढ़ो। क्यों जी 50 क्यों? 50 क्यों पढ़िए? अभी डायरेक्ट मानते हो, डायरेक्ट 50 ही उतरियां ने। जब कोई वसीला नहीं मानेंगे तो फिर डायरेक्ट वाली बात तो माननी पड़ेगी ना। तो 50 आई है तो पढ़ो 50। नहीं जी हम 5 पढ़ते हैं। तो मैं कहा फिर इधर पता भी है कि क्यों 5 हुई हैं? कहाँ थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी के साथ मुत्तसिफ थे, दुनिया में जलवागर थे? नहीं थे, कब्र अनवर में थे। हम पर इल्जाम लगाने वालों कि ये कब्र से मांगते हैं, कब्र वालों से वसीला मांगते हैं, उनको बताओ वो कब्र वाले ने ही 50 से 5 करवा कर दी थी। है जी, कब्र वाले ने ही 50 से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बरगी सरकार दे कोल सरकार आए ना ते गल्लां शुरू हो गईयां, यार रसूल अल्लाह की ले आए हो? फिर मैं 50 नमाज़ां। हज़रत मूसा हाथ बन के सोने ना 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 इन्ना कोई नहीं जे पढ़नियां, इन्ना कोई नहीं जे पढ़नियां। सरकार करम फरमाओ। हुजूर वापस गए, मालिक करम फरमा, अल्लाह ने 5 कम कर दी। फिर आए, या अल्लाह
واپس آئے حضرت موسیٰ یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا 45. کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر گئے 5 اور کٹ 5 اور کٹ 5 اور چلتے چلتے رہ گیاں کنیاں 5. چکر لائے 9. 5 نمازیں لے کر آئے. ان سے یہ پوچھو جو قبر میں تھے انہوں نے 50 سے 5 کروائی ہیں. کیسے کروا لی جب قبر والے کچھ دے نہیں سکتے تو یہ کیسے ہوئی ہے؟ جب قبر والے کچھ نہیں فائدہ دے سکتے تو پوچھو یہ 50 سے 5 کیسے ہوئی. اور پھر یہ بھی بتاؤ اللہ نے 5 کیتیاں ضرور پر ثواب 50. ثواب کتنا جی؟ اچھا وجہ سونے. اچھا ادھر دیکھو جب 5 سے 5 کم ہو رہی تھی اللہ ڈائریکٹلی مصطفیٰ کو نہیں فرما سکتا تھا کہ محبوبہ میں دیتی ہیں 50 نے تے ہونے 50 تو پھر 5 تے کی چکر ہے نا. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو اونچی بولو نا. اب ادھر سے جو ہو گیا 4 رسول اللہ اچھا 5 لے کر آئے ہیں قبر والے کے وسیلے سے ہی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ دنیا سے چلا بھی جائے نا اللہ والا وہ قبر میں رہ کے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے مدد بھی فرما سکتا ہے. عربی آنے نے یا رسول اللہ میرے تے کرم فرما. قبر دے کول بیٹھے نے حضور دی قبر انور دے کول بیٹھے نے. کول بیٹھ کے عرض و گزارش آہو بکاری سرکار کرم فرمائے سرکار کرم گناہوں کی بخشش ہو جائے. واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول. سارے بولو نا ذرا واستغفر لهم الرسول. میں اگلا جملہ ایویں نہیں دینا میں نے آپ کو ہوش کے اندر رکھ کے پھر بولنا ہے. واستغفر لهم الرسول. صحابی قبر انور کے پاس عرض کر رہے ہیں قبر سے ندا آئی. کیا بات ہے یار قبر سے ندا آئی آنا تیرا کام تھا جاب گناہ بخشوانا ہمارا کام. بس اسی جملے پہ اینڈ کر رہا ہوں. اس صحابی کا در مصطفیٰ پہ آ کر آقا سے معافی مانگنا اور موقع کی بارگاہ سے شفاعت مانگنا ہمیں بتاتا ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بخدا خدا کا یہی ہے. وما علینا الا البلاغ. سب نے تشریف رکھنی ہے ادھر تشریف رکھیں. 2 بچوں کی دستار فضیلت ہے تو انشاءاللہ وہ دستار فضیلت کر کے تشریف رکھیں.